السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قلقلہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کریں، اور جو کوئی بھی ان کے قواعد ہیں، مثلاً ادغام ہے، اظہار ہے، مد کی مقدار ہے، غنہ ہے، قلقلہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ سارے قواعد ہیں ان کو ہم اچھے سے ادا کریں، اسی کا نام تجوید ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قلقلہ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قاعدہ: جب قلقلہ کے حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کے پڑھنے میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ قلقلہ کے وہ کون سے حروف ہیں جن پر ساکن آنے کے بعد، جزم آنے کے بعد انہیں ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ قلقلہ والے حروف 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 قلقلہ والے حروف ہیں، اور جب بھی یہ ساکن ہوں گے، ان پہ جزم آ جائے تو انہیں ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم انہیں مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاف کی مثال دیکھتے ہیں۔ خلقنا، خلقنا۔ اب اگر ہم اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے تو خلقنا یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح کیسے ہے؟ خلقنا، لق، لق۔ قاف کی آواز پلٹ کے آ رہی ہے، اسی کا نام قلقلہ ہے۔ خلقنا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ فلق، فلق۔ طا کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یطعم، یطعم۔ محیط، محیط۔ با کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان، سبحان۔ سبحان۔ ابراہیم، ابراہیم۔ جیم کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ تجری، تجری۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مریض، مریض، مریض۔ دال کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ عدنی، عدنی، عد۔ دال کی آواز پلٹ کے آ رہی ہے، جھٹکا لگ رہا ہے ہلکا سا۔ عد، عدنی، قد، قد۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو قلقلہ کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قلقلہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔